حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا قصہ۔ یہ قصہ اگر آپ کو اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ایک ایسا بادشاہ جسے ہوا بھی تابع تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہ صرف بادشاہی عطا فرمائی بلکہ ایک خاص علم بھی دیا، جانوروں، پرندوں اور یہاں تک کہ چونٹیوں کی زبان سمجھنے کا علم۔ آپ کی سلطنت بہت وسیع تھی، جن، انسان، پرندے سب آپ کے تابع تھے۔ ہوائیں آپ کے حکم پر چلتی تھیں۔ یہ کوئی معمولی سلطنت نہ تھی بلکہ ایک معجزاتی نظام تھا جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر تھا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی حاضری کا معائنہ کر رہے تھے۔ جیسا کہ آپ کا معمول تھا، سب پرندے اپنی صفوں میں موجود تھے، لیکن ایک پرندہ غائب تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، یا وہ واقعی غیر حاضر ہے؟ یہاں سے شروع ہوتا ہے ایک ایسا واقعہ جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب ہدہد پرندہ نظر نہ آیا تو آپ کو سخت حیرت ہوئی۔ آپ کا نظام سلطنت اتنا منظم تھا، کسی بھی پرندے یا جن کی غیر حاضری آپ کو فوراً پتہ چل جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا، میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا اگر وہ کوئی واضح دلیل نہ لایا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ہدہد واپس آ گیا۔ اس کے پر گرد سے بھرے ہوئے تھے اور سانس بھی کچھ تیز ہو گئی تھی، جیسے وہ دور سے اڑ کر آیا ہو۔ وہ آتا ہی بولنے لگا، میں وہ کچھ جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے، اور میں آپ کے پاس سبا کی ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام خاموش ہو گئے اور ہدہد کی بات سننے لگے۔ ہدہد نے کہا، میں نے ایک عورت کو پایا جو ان لوگوں پر حکومت کرتی ہے اور اسے ہر قسم کی نعمت دی گئی، اور اس کا تخت بہت بڑا عظیم الشان ہے۔ لیکن یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام خوش نہیں ہوئے، کیونکہ ہدہد نے ایک افسوسناک بات بھی کہی، میں نے اسے اور اس کی قوم کو پایا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل پر گراں گزری، اور وہ ایک نبی تھے اور ان کا دل چاہتا تھا کہ ہر قوم اللہ کی بندگی کرے۔ چنانچہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ہدہد کی بات سنی تو ان کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ایک قوم جو اللہ کی بجائے سورج کی پرستش کرتی ہے گمراہی میں مبتلا ہے، لیکن وہ نبی تھے، جنگ و طاقت سے پہلے ہمیشہ دعوت و حکمت کو ترجیح دیتے تھے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیا تو سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ جا، یہ میرا خط لے کر جا اور ان لوگوں کی طرف ڈال دے، پھر ایک طرف ہو جا، دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیکھتے ہیں۔ صبح دم ہدہد پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر آسمانوں کی وسعتوں کو چیرتا ہوا یمن ملک بلقیس کے شہر سبا جا پہنچا۔ سبا ایک عظیم سلطنت تھا جہاں عورت کی حکمرانی تھی۔ جب ملکہ اپنے محل میں شاہی دربار سجا رہی تھی، ہدہد اوپر سے اڑا اور ایک باریک مگر خوبصورت خط اس کے سامنے پھینک کر محل کی دیوار پر جا بیٹھا۔ خط ایک چھوٹے مگر شاہانہ انداز میں لپٹا ہوا تھا۔ وہ کھولا گیا تو اس میں درج تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط۔ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ یہ کہ تم مجھ پر برتری نہ دکھاؤ اور میرے پاس فرما برداری کے ساتھ آ جاؤ۔ ملکہ نے خط پڑھ کر گہری سانس لی۔ وہ حیرت میں پڑ گئی، یہ کوئی معمولی خط نہیں لگ رہا، یہ ایک ایسے شخص کا خط ہے جسے پوری دنیا تابع ہے۔ اب میں کیا کروں؟ وہ حیرت میں تھی۔ اس کا چہرہ ہکا بکا رہ گیا تھا۔ اس نے اپنے درباریوں کو بلایا اور کہنے لگی، اے میرے درباریوں، میرے پاس ایک معزز خط بھیجا گیا ہے۔ اس نے انہیں پورا خط سنایا اور پھر پوچھا، مجھے میرے معاملے میں مشورہ دو، میں کوئی فیصلہ تمہارے مشورے کے بغیر نہیں کرنا چاہتی۔ درباریوں نے جواب دیا، ہم طاقت والے ہیں، سخت جنگ کے ماہر، لیکن فیصلہ آپ کا ہے، آپ جو حکم دیں۔ ملکہ جنگ کی خواہاں نہیں تھی۔ اس نے جانا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ ایک نبی ہے۔ اس نے سوچا، پہلے دیکھنا چاہیے کہ وہ کون ہے، اس کا رد عمل کیسا ہوتا ہے، لہٰذا اس نے ایک خاص تدبیر کی۔ اس نے کہا، بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں
اور عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ پھر اس نے قاصدوں کو پیش قیمت تحائف کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ وہ دنیا کے مال کا حریص ہے یا واقعی اللہ کا نبی۔ جب سبا کے سفیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے تو ان کے ہمراہ سونے، ہیرے اور دیگر قیمتی نواردات کے بڑے بڑے صندوق تھے۔ وہ بڑے ادب سے جھکے اور کہا، اے عظیم بادشاہ، ہماری ملکہ بلقیس نے آپ کی خدمت میں یہ تحائف پیش کیے ہیں۔ وہ آپ کے پیغام کی قدر کرتی ہے اور چاہتی ہے کہ آپ امن کے ساتھ تعلقات قائم رکھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہ تو تحفوں کو چھوا نہ ان پر خوشی کا اظہار کیا۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ پھر انہوں نے نہایت شان سے کہا، کیا تم مجھے مال سے نوازنے آئے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ تمہارے مال سے کہیں بہتر ہے۔ تم ہی اپنے تحفوں پر خوش رہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کہہ کر تحائف واپس کرنے کا حکم کر دیا اور قاصد سے فرمایا، جاؤ اپنے ملکہ سے کہو اگر وہ اطاعت کے ساتھ نہیں آئی تو میں ایسی فوج کے ساتھ آؤں گا جس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ جب قاصد لوٹا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی باتیں ملکہ بلقیس کو سنائیں تو اس کا دل لرز گیا۔ اب وہ جان چکی تھی کہ یہ صرف کوئی دنیاوی بادشاہ نہیں بلکہ ایک نبی ہے جس کی بادشاہی زمین و آسمان سے جڑی ہوئی ہے۔ وہ اپنے وزیروں اور خدمت گزاروں کے ساتھ ایک عظیم قافلے کی صورت میں یمن سے فلسطین کی طرف روانہ ہوئی تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے بنفس نفیس ملاقات کرے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام جو نبی تھے اور صاحب حکمت بھی تھے، اس کی آمد سے قبل ایک حیران کن آزمائش کا ارادہ فرما چکے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں موجود جنات اور انسانوں سے فرمایا، اے درباریو، تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لا دے قبل اس کے کہ وہ اطاعت کے ساتھ یہاں پہنچے؟ ایک طاقتور جن بولا، میں آپ کے دربار سے اٹھنے سے پہلے ہی وہ تخت لے آؤں گا اور میں اس پر قدرت رکھتا ہوں۔ لیکن پھر ایک شخص جسے اللہ نے علم کتاب عطا کیا تھا کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپکی اور اگلے ہی لمحے سبا کا عظیم الشان سجا ہوا تخت ان کے سامنے موجود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً سجدہ شکر ادا کیا اور فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے، کیا میں شکر گزار بنتا ہوں یا نہ شکرا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ بلقیس کا تخت کچھ بدلا جائے اور جب وہ آئے تو اس سے پوچھا جائے، کیا یہ تمہارا ہی تخت ہے؟ جب بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو اس سے پوچھا گیا، کیا یہ تمہارا ہی تخت ہے؟ بلقیس نے حیرت اور ادب سے جواب دیا، گویا یہ وہی ہے، یعنی کچھ بدلا تو لگتا ہے مگر بہت مشابہت ہے۔ یہ ایک حکیمانہ تدبیر تھی تاکہ وہ خود تسلیم کرے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں جنہیں زمین کے رازوں اور بادشاہوں کے تختوں پر قدرت حاصل ہے۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں داخل ہوئی تو اس کی آنکھیں تخت دیکھ کر پہلے ہی حیران تھی، لیکن اب جو کچھ اس نے دیکھا وہ عقل کو خیر کر دینے والا منظر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خدام کو حکم دیا کہ ان کے محل کے ایک مخصوص حصے کو شیشے کے شفاف فرش سے سجا دے اور نیچے سے پانی اور مچھلیاں گزار دی جائیں تاکہ وہ دیکھنے والے کے گمان کرے کہ نیچے دریا ہے۔ جب بلقیس اس طرف بڑھی تو رک گئی، اس نے سمجھا کہ یہ پانی ہے اور اس نے اپنا لباس تھوڑا سا اٹھا لیا تاکہ گیلا نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو شیشے سے بنا گیا ایک ہموار فرش ہے۔ بلقیس نے حیرت سے زمین کو دیکھا اور پھر آسمان کی طرف نظر اٹھائی۔ اس کے دل میں ایک زلزلہ سا آ چکا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ حضرت سلیمان صرف ایک بادشاہ نہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں جن کے پاس علم بھی ہے، قدرت بھی اور حکمت بھی ہے۔ اس کے دل کی دنیا الٹ چکی تھی۔ جہاں وہ سورج کو سجدہ کرتی تھی، اب اس کے سامنے اللہ کا بندہ کھڑا تھا جو صرف ایک سجدے کا نہیں بلکہ پورے وجود کی اطاعت کا مستحق پیغام لا چکا تھا۔ اسی لمحے بلقیس نے سر جھکا لیا۔ اس نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے سر تسلیم خم کرتی ہوں۔ یہ اعلان صرف ایمان کا نہیں تھا
یہ ایک سلطنت کی تبدیلی تھی، ایک قوم کی نئی راہ، ایک عورت کے باطن کا انقلاب تھا جس نے دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ کر رب ذوالجلال کے نور کو اختیار کر لیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس قبول اسلام پر خوشی کا اظہار کیا اور فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہدایت دینے والا ہے اور تم نے اپنے دل سے اسے نور کو اپنایا ہے، تمہارا یہ فیصلہ تمہیں نجات کی طرف لے جائے گا۔ بلقیس نے جب واپس جا کر اپنے لوگوں کو حضرت سلیمان اور اللہ کے پیغام کے بارے میں بتایا تو بہت سے لوگ ایمان لے آئے۔ یوں سبا کی سرزمین جو سورج پرستی میں ڈوبی ہوئی تھی آہستہ آہستہ توحید کے نور سے روشن ہونے لگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی، اور یہی دو صفات ان کی شخصیت کو ایک مثالی نمونہ بناتی تھیں۔ ایک دن آپ مسجد اقصی کے ایک بلند محراب میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ یہ وہی جگہ تھی جسے جنات کی نگرانی میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا۔ آپ کی خواہش تھی کہ جب تک مسجد مکمل نہ ہو وہ مسلسل عبادت کرتے رہیں اور جنات کی نگرانی میں کام چلتا رہا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، جب میری وفات کا وقت آئے تو میری روح قبض اس حال میں ہو کہ جنات کو اس کا علم نہ ہو، تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ موت بھی ان سے دور ہے یا وہ کام سے آزاد ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام محراب میں عبادت کی حالت میں کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ان کا مشہور عصا تھا اور وہ اسی پر ٹیک لگائے عبادت میں مشغول تھے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض فرما لی۔ نہ کوئی چیخ و پکار، نہ شور، نہ زمین ہلی، بس خاموشی تھی۔ ایک نبی اپنے رب کے حضور پہنچ چکے تھے، مگر باہر جنات اپنا کام کرتے رہے۔ وہ یہ سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ابھی بھی زندہ ہیں، انہیں دیکھ رہے ہیں، اور اگر وہ سستی کریں گے تو عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ وہ مسلسل محنت کرتے رہے اور یہ معاملہ کئی دن بلکہ مہینوں تک جاری رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال کے بعد ان کی بادشاہت اختتام پذیر ہو گئی، مگر ان کی یاد، ان کی حکمت، ان کی دعا، ان کا عدل ہمیشہ کے لیے قرآن کا حصہ بن گیا۔ وہ صرف اللہ کے اذن سے کام کرتے تھے، جنات غیب نہیں جانتے۔ وہ نبی جو ہوا کو تابع رکھتے تھے، وہ نبی جو جنات پر حکمرانی کرتے تھے، وہ نبی جنہوں نے بلقیس جیسے بادشاہوں کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، آج ان کی قبر زمین کے کسی گوشے میں پرامن ہے۔ ان کا نام آسمانوں تک بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل میں حضرت سلیمان اور بلقیس کے اس قصے کو آخری باریکی تک اس لیے بیان کیا تاکہ ہم اللہ کے نبیوں کی حکمت سے سیکھیں، طاقت کا درست استعمال جانیں اور یہ سمجھیں کہ اصل بادشاہی دلوں پر حکومت کرنا ہے، نہ کہ صرف تختوں پر۔ یہ سارا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے طاقت کے باوجود دعوت کو حکمت، بصیرت اور احترام کے ساتھ پیش کیا۔ انہوں نے نہ صرف بلقیس کو قائل کیا بلکہ اسے عزت دی۔ تو اگر آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک انتظار کیجیے۔ شکریہ۔